عباس میں ہے حیدری کرار کے تیور، عباس میں ہے حیدری کرار کے تیور، قاسم میں ہے علمدار کے تیور، قاسم میں ہے عباس علمدار کے تیور، تو پھر عرض کے شامی کا مثل ہو کہ وہ خود ہو، پھر عرض کے شامی کا مثل ہو کہ وہ خود ہو، قاسم کے سبھی دیکھیں گے تلوار کے تیور، قاسم کے سبھی دیکھیں گے تلوار کے تیور، تو انکار ہے بیعت سے تو انکار رہے گا، انکار ہے بیعت سے تو انکار رہے گا، دیکھیں ذرا شابیر کے انکار کے تیور، دیکھیں ذرا شابیر کے انکار کے تیور، اور شعر بہت خاص کہ سجاد کو اس واسطے زندان میں رکھا، سجاد کو اس واسطے زندان میں رکھا، تختہ بیمار کے تیور، یہ جنگ یہ سن اور یہ ہاتھوں کی صفائی، یہ جنگ یہ سن اور یہ ہاتھوں کی صفائی، غازی سے ملے ہیں اسے فنکار کے تیور، غازی سے ملے ہیں اسے فنکار کے تیور، ایک آواز بلند ہے چند شعر پیش کرو ملازم کرتے ہیں۔ آکر کرے حسین پہ، آکر کرے حسین پہ سب یہ دعا کرو، آکر کرے حسین پہ سب یہ دعا کرو، ہم کو حسین علم کی دولت عطا کرو، ہم کو حسین علم کی دولت عطا کرو، کہ ماں نے کہا کہ بیٹا ناراض ہو بطور، کہ ماں نے کہا کہ بیٹا ناراض ہو بطور،
خیبر کی جنگیں میں یہ بتایا رسول نے کہ خیبر کی جنگیں میں یہ بتایا رسول نے مشکل پڑے تو نہ دے تم پڑھا کرو مشکل پڑے تو نہ دے تم پڑھا کرو اور یہ خوشی بطور خاص ملاحظہ کرنا تھا کہ کہتا ہے یہ وطن سے نکل نہ حسین کا یہ کہتا ہے یہ وطن سے نکل نہ حسین کا ارے وعدہ اگر کیا ہے تو وعدہ وفا کرو وعدہ اگر کیا ہے تو وعدہ وفا کرو کہ گر چاہتے ہو آل نبی ہم سے خوش رہے کہ گر چاہتے ہو آل نبی ہم سے خوش رہے قرآن کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو بابا سے بلند نعرے ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين المكي المدني القرشي الحاشمي والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن قاب قوسين جد الحسنين أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين وكتاب الله والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد خدا ولی عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ میرے نزدیک جو فقط دین ہے وہ دین اسلام ہے
دین ہے کیا اور دین اسلام ہے کیا؟ اسلام کا دین کون ہے؟ دین ہے کیا؟ اسلام کا اللہ کون ہے؟ رب العالمین یعنی تمام عالم کا پالنے والا۔ جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا جس کے صدقے میں پوری دنیا کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، جنت کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، پرندوں کو خلق کیا، جب خداوند عالم نے نبی کے صدقے میں پوری دنیا کو خلق کیا، جب خدا اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اگر گویا خدا نبی کو خالی نبی بنا کر بھیجتا تو اس کے شان میں گستاخی ہوتی، کیوں؟ جس کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئی ہو اس کو صرف نبی بنا کر بھیجا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے آخری نبی کو، اپنے محمد کو فقط نبی نہ بنا کر بھیجیں گے بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اللہ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو جب اس دنیا میں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اسلام کا اللہ کون؟ رب العالمین، تمام عالم کا پالنے والا۔ اسلام کا نبی کون؟ رحمت للعالمین، تمام عالم پر رحمت برسانے والا۔ تو چاہتا ہوں دلیل ہوں گا کہ مجھے روز برآمد ہونا ہے۔ اسلام کا نبی کون؟ رحمت للعالمین، یعنی تمام عالم پر رحمت برسانے والا۔ رحمت برسانے والا رحمت برساتا ہے، کسی کو پھنساتا نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو نبی اکرم نے اپنا وہ اخلاق پیش کیا، وہ کردار پیش کیا، لوگ خود بخود ان کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ خداوند عالم کہا میرے نزدیک جو دین ہے وہ فقط دین اسلام ہے۔ اب زمانہ پریشان ہے، دین ہے کیا؟ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، دین ہے کیا؟ لوگوں نے رسول اکرم کی خدمت میں گئے، کیا رسول اللہ کیا آپ دین ہے؟ آواز آئی نہیں۔ مولا کائنات کے پاس گئے، آواز آئی نہیں۔ امام حسن کے پاس گئے، آواز آئی نہیں۔ آئیے نماز سے پوچھتے، نماز تم دین ہو؟ آواز آئی نہیں۔ اے روزہ تم دین ہو؟ آواز آئی نہیں۔ اے حج تم دین ہو؟ آواز آئی نہیں۔ اے زکوٰۃ تم دین ہو؟ آواز آئی نہیں۔ اے خمس تم دین ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ تو دین ہے کیا؟ ہم کو پتا نہیں چلا دین ہے کیا۔ جب ہم اجمیر میں گئے، خواجہ کریم نواز کے آستانے پر ہم نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، دین عشق حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ دین ہے کیا؟ دین ہے حسین۔ جب سے چاند رات سے لے کر آج 28 محرم تک ہر جگہ پر پوری دنیا میں یہ مجلس حسین، یہ فرش عزا بچھائی جا رہی ہے۔ کیوں بچھائی جا رہی؟ زمانہ پریشان ہے، اس کو روکا کیسے جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے نظر میں ہوگا، کیسے کیسے ظلم امام حسین کے چاہنے والوں پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ یہ دنیا ہماری کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ یہ آج سے نہیں ہے، جہاں جہاں حق تھا وہاں وہاں باطل تھے۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، رسول کے زمانے سے لے کر 11ویں امام تک دیکھتے چلے آئیے، اگر امام حق پہ تھے، اگر رسول حق پہ تھے تو ان کے خلاف میں کوئی نہ کوئی باطل پہ تھا، تو آپ کو مارا جا رہا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، اگر آپ حق پہ ہیں تو
نظر زندہ رہے گا، حقیقت باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے کہ جب تک یہ قوم زندہ رہے گی حقیقت باقی رہے گی۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ اسی لیے دشمن ہے زمانہ ہمارا، مخالفت کرتا ہے، یہ کربلا سے چلا آ رہا ہے۔ کربلا میں بھی تو اسلام کے ماننے والے تھے، اللہ کو ایک کہنے والے تھے۔ خدا نے قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ اسلام کا کوئی تعلق نہ ظلم سے ہے، نہ فساد سے ہے، نہ قریزی برپا کرنے سے ہے۔ یہ جو برپا کر رہے ہیں، یہ قریزی کر رہے ہیں، یہ قتل کر رہے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ چہرے سے تو ماننے والے ہوں گے لیکن دل میں ان کے کہیں نہ کہیں کچھ بغض علی ہوگا۔ بھائی کربلا میں بھی تو یزیدی لشکر میں کیا نمازی نہیں تھے، کیا حافظ قرآن نہیں تھے، کیا اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، کیا رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ زمانہ کہے گا نا تاکہ اٹھا کر پڑھے تو سب یہی کہیں گے نہیں نہیں، اس میں حافظ قرآن بھی تھے، اللہ کو ایک کہنے والے بھی تھے، رسول کو ماننے والے بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، روزہ رکھنے والے بھی تھے۔ ارے بھائی جب نماز بھی پڑھ رہے ہو، اللہ کو ایک بھی کہہ رہے ہو، رسول کو بھی مان رہے ہو اور نواز رسول کے دشمن، یہ کیسی بات بھائی؟ تو پتا چلا نہیں نہیں یہ سب تو ایک طرف ہے، لیکن کسی کے باپ اگر بغض کسی کے دل میں ہو تو کھل کے نظر آتا ہے۔ تو کربلا نے یہی ہم کو بتایا کہ کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ کربلا میں تو اسلام نظر آئے، کیسے اسلام؟ ایک جو نبوت سے رشتہ لے کر آ رہا تھا، ایک جو حکومت سے رشتہ لے کر آ رہا تھا۔ نبوت والا چاہتا تھا اسلام باقی رہے، انسانیت باقی رہے، نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، قرآن باقی رہے، اور حکومت والا چاہتا تھا کہ مجھے صرف حکومت مل جائے، نماز رہے یا نہ رہے، نبی کو یاد کیا جائے یا نہ کیا جائے، حرام محمدی کو حرام میں تبدیل کیا جائے، حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن یزید کے منصب کو سن 61 ہجری میں یزید جیسے آتنکواد کے خلاف امام حسین نے آواز بلند کر کے بتائی، یزید میرا سر تو چلا جائے گا لیکن اسلام بھی باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ آج زمانہ جہاں سڑکوں پہ جلوس لے کے نکلتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سن 61 ہجری میں امام حسین نے وہ ہم کو پیغام دیا کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے آتنکواد کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ یزید کل بھی مردہ آباد تھا، یزید آج بھی مردہ آباد ہے، تا قیامت تک یزید مردہ آباد رہے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ بھائی کربلا میں بھی لوگ سن 61 ہجری میں نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن نواز رسول کے خون کے پیاسے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبوت سے رشتہ لے کر چلے تھے، وہ حکومت سے رشتہ لے کر چلے تھے، تو اسی لیے تو سالانہ محرم آتا ہے، اسی لیے آتا ہے ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ گویا اس سے یہ پتا چلا جو ماتم کرے سمجھ لو وہ حق پہ ہے، جو بدعت کہہ کر اسے روکے سمجھ لینا وہ باطل پہ ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ زمانہ کوششیں کر رہا ہے عزاداری امام حسین کی رک، لیکن یہ نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی تا قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ دعائے زہرا جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لاکھ مارا جائے، لاکھ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو، سر و تن سے جدائی کر دی گئی ہے۔ محب اہل بیت علیہ السلام ایک ایسے لوگ ہیں ان کے دل میں انسانیت نہیں ہے کہ کسی کو، وہی کا واقعہ ہے کچھ دن پہلے کا، ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی تھی،
معاملے میں واویلا مچ گیا تھا، لیکن انسان صبح ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں۔ بھائی کسی جانور کی ٹانگ کٹ گئی تو سب پریشان، کیسے لوگ ہیں، کس طرح کاٹا، کیسے لوگ ہیں، اور کسی انسان کو کھلے عام لے جا کر اس کے سر و تن میں جدائی کی جائے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ اور یقین جان لیجیے، اگر کسی نے تھوڑا سا بھی اپنے ذہن میں، اپنے پیٹ میں جزیریت کے حرام ٹکڑے کا نوالا ڈال رکھا ہوگا، اس کو کوئی فرق نہ پڑے گا۔ ایک انسان کیا پوری امت کو قتل کر دیا جائے۔ بھائی ایسے ایسے لوگ زمانے میں، فلسطین میں ظلم ہوا آپ نے دیکھا، تو وہاں دوسرے مسلک دوسرے مذہب کے لوگ نے ظلم کیا، سب نے بولا، ایران نے بولا، سب خاموش رہے۔ جس کے اندر پاور تھی، جس کے اندر امام حسین نے اتنی طاقت دی ہے، وہی بول سکتا ہے۔ افسوس تو یہ بات ہے کہ وہاں تو کسی نے ظلم کیا، دوسرے مسلک کے لوگ۔ یہاں کون ظلم کر رہا ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کا پیسہ۔ جب کربلا میں ہوا تھا، مسلمان امام حسین کو ماننے والے کوئی دوسرے تھے یا دوسرے مسلک کے تھے، کسی دوسرے مذہب کے تھے؟ نہیں، سب کے سب مسلمان تھے۔ تو یہاں بھی ابھی ظلم ہوا بارہ چنار میں، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی دوسرے مسلک کے نہیں، مسلم ہیں بھائی، سب مار رہے ہیں، خون کے پیاسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ صرف وہی محب اہل بیت، محب شیعہ علی کی بنیاد پہ ہم کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ آج کی بغض نہیں ہے، یہ غدیر کے میدان سے چلی آ رہی ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تھا تب سے چلا آ رہا ہے۔ اسی کے بعد واقعہ کربلا جو ہوا ہے، غدیر کے میدان کا پورا مقصد جو تھا واقعہ کرنے کا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ جلوس اعضا بھی بڑا وقت ہے۔ خدا نے جب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اسلام کا کوئی تعلق نہ ظلم سے ہے نہ فساد سے ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے قطعاً اس کو اسلام کا ماننے والا نہ ہونا۔ لاکھ اپنے چہرے سے، اپنے منہ سے، اپنے سے کہے، لیکن وہ حقیقی اسلام کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ظلم کرتا ہے اس کا شمار آتنکوادیوں میں ہوتا ہے۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور ہر آتنکوادی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین نے کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی۔ امام حسین نے قربانی دی ہر فرقے، ہر مذہب کے لیے، انسانیت کو بچایا۔ دنیا اسی لیے تو پریشان ہے، صرف ایک قوم امام کا ماتم کرے تو ٹھیک ہے، دنیا پریشان ہے کہ پوری دنیا میں ہر قوم کے ماننے والے، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن امام حسین کی عزاداری میں کہیں نہ کہیں تو شریک ہوتے ہیں۔ ہر فرقے میں مل جائے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں چاہے ایک ہی فرد ہو، لیکن ملتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی آپ دیکھیے جگہ جگہ پر ماتم بھی کرتے ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں، نوا کھانے بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج دنیا پریشان ہے ہم سے کہ فرش عزا سے دیا کیا جاتا ہے کہ ہر قوم یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اور کیوں نہ کیا جائے یا حسین، ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ سب کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین نے کربلا میں کسی ایک فرقے کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی، امام حسین نے انسانیت کو بچایا۔ دین اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بچانا تو بڑا کمال تھا کہ آج پوری دنیا یا حسین کہنے پہ مجبور ہے، کیونکہ حسین نے اپنی جان دی، نہ صرف شیعوں کے لیے دیا، نہ صرف سنی کے لیے دیا، بلکہ حسین نے انسانیت کو بچایا، ایسے بچایا کہ تا قیامت تک انسانیت کو بچا کر بتا دیا جس کے دل میں انسانیت ہوگی، اس کے دل میں حسین سے محبت ہوگی، جس کے دل میں حسین سے محبت ہوگی، اس کے دل سے یا حسین کی آواز نکلے گی۔ تلوار حضرت محمد جگہ جگہ سے ماتم، عزاداری، فرش عزا، مجلسیں، نوحہ خوانی میں، جلوس عزا، برآمد کیوں نہ کیا جائے گا؟
کیونکہ اتنی عظیم الشان قربانی آئے بات اور ذہن میں آ گئی، عرض کرتے ہوئے چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرد کا امام پردے سے سب دیکھتے ہیں، سوال ہے کہ محمد بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنی سال ہو گئے امام پردے غیب میں ہے، کہتے ہیں بے شک امام پردے غیب میں، ہم نے کہا پردے غیب میں امام ہے، وہاں سے ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو میں جواب دوں گا کہ یہ بتائیے پورے عالم اسلام میں جو نماز پڑھتا ہے، اگر نماز سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہوا سورہ پڑھنے کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے، بھیا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے دور رکھے۔ بھائی شیطان تو دکھتا نہیں ہے، اور جو چاہتا ہوں بھائی شیطان کو دکھتا نہیں، اللہ نے اپنی بارگاہ سے کتنے سال پہلے اس کو بھگا دیا تھا، فقط ایک گستاخی کرنے سے۔ بھائی شیطان تو دکھتا نہیں ہے تو ہم لوگ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ارے شیطان سے، کیونکہ شیطان ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بھائی وہ دکھتا تو ہے نہیں، کیسے گمراہ کرتا؟ نہیں وہ اللہ سے اس نے اجازت مانگی تھی تا قیامت تک ہم گمراہ کریں۔ بھائی وہ گمراہ کرتا ہے۔ ارے عقل کی مارو، تمہیں یہ نہیں سمجھنا آتا شیطان دکھتا نہیں ہے، وہ گمراہ کر سکتا ہے، اور جو ہمارا امام ہو، جو اللہ کے نمائندے ہو، جو 14 معصومین علیہ السلام ہو، شیطان بغیر دکھے آپ کو بہکا سکتا ہے۔ میرا امام پردے میں بیٹھ کے ہماری مدد کر دے تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ ہمارا امام پردے میں بیٹھ کر ہماری مدد کرے تو آپ کو اعتراض ہو جائے؟ کس شکل امام کس کی مدد کرتے کسی کو خبر نہ پڑے۔ عزادارو، آج 28 محرم یہ جو مجلسیں آج منعقد کی گئی، جلوس سے بسوا شاہدہ ہے۔ عزادارو، کربلا میں کیسے ظلم ہوئے، سبھی ظلم ایسے ظلم ہوئے عزادارو کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج کیونکہ ابھی مجلس کے بعد شب تابوت اور شب زلزلہ برآمد ہوئی، جب 60 ہجری میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو یہ چھوٹا سا قافلہ جب مدینے سے نکلا۔ عزادارو ذرا تصور کریے گا کہ کسی انسان کے لیے وطن چھوڑنا، ہم کو یہ یقین ہوتا ہے، ہم چند دن کے لیے کہیں جاتے ہیں باہر، یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اپنے وطن ضرور لوٹ کر آئیں گے، لیکن ذرا مظلوم امام سے پوچھئے جس کو یہ پتا تھا میں مدینے سے تو جا رہا ہوں لیکن واپس آنا نصیب نہ۔ عزادارو
ہوا سکون اللہ خدا کوئی کم نہ دے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. آزادہ جب 28 رجب یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے نکلا. راوی لکھتا ہے، تاریخ لکھتا ہے 10 رجب کو جناب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. 28 رجب صرف 18 دن میں جناب علیہ السلام کے جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا. امام حسین مدینے سے نکلے، نانا کی مزار جو ہے روضہ رسول پہ جانے کے بعد کہا نانا آپ کا حسین مدینہ چلا جانا ہے. نانا کے روضے سے اٹھے ماں کی مزار پہ، اماں حسین جا رہا ہے، اماں خدا حافظ، اماں اپنا وعدہ یاد رکھیے گا. کل حسین کو آپ نے بلایا تھا، یہ حسین آیا تھا. اماں کربلا میں حسین آپ کو بلائے گا، اماں کربلا میں آپ آ جائیے گا. عزادارو راوی لکھتا ہے کہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا. آزادارو 2 محرم کو وارد کربلا ہوا. راوی لکھتا ہے کہ ایک بچہ اس قافلے میں ایسا ہے جس کی صرف پوری صرف اور صرف راستے میں گزر گئی، سفر میں گزر گئی. وہ ایسا بچہ تھا، وہ 6 ماہ کا ششماہ علی اصغر تھا. آزادارو 2 محرم کو جب یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا پہنچا، آزادارو وارد کربلا ہوا. آزادارو 7 محرم سے خیمے میں پانی بند کر دیا گیا. شب عاشور آ گئی، صدائے بلند ہونے لگی. آزادارو راوی لکھتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک جگہ میں نے دیکھا امام حسین جناب نافع کو لے کر جگہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں میرا عباس مارا جائے گا، یہاں قاسم کی لاشیں کمال کی جائیں گی، یہاں پہ میرے سن و تن سے جدائی ہوگی. نافع نے کیا دیکھا کہ خیمے کے پیچھے سے کسی ضعیفہ کی رونے کی آواز آتی ہے. امام حسین نافع نے پوچھا مولا یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ ارے نافع یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری ماں فاطمہ ہے. جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں میرے ساتھ کربلا تک آئی ہے. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آزادارو روزے عاشورہ آ گئی، سب اصحاب و انصار شہید ہو گئے. آزادارو عباس بھی شہید ہو گئے، اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، اور محمد بھی شہید ہو گئے. اب کوئی نہ بچا، فقط امام حسین بچے ہیں. آزادارو بیبیوں نے حلقہ بنایا، امام خیمے سے باہر نکلے. کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. آواز دی عباس کہ آقا کو سوار نہ کرو گے، علی اکبر بابا کو سوار نہ کرو گے، قاسم چچا کو سوار نہ کرو گے. آزادارو راوی لکھتا ہے کہ جناب زینب آگے بڑھی، اپنے بھیا کو سوار کیا. آزادارو سوار کرنے کے بعد امام حسین کربلا میں پہنچے. کربلا میں پہنچنے کے بعد عظیم شان جنگ لڑی کہ فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. عزادارو ایک بار جب امام حسین نے المن کی صدا بلند کی نا تو 6 ماہ کا بچہ جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور کسی کی گود میں نہ جاتا ہے. امام حسین جب میدان کربلا سے واپس لوٹے خیمے کی طرف، اصغر کو گود میں لیا. کوئی شہادت نہیں پڑھنا، اصغر کو گود میں لے کر میدان میں گئے اور کہا اے یزیدی لشکر تمہاری نگاہ میں خطیگار ہوں، میں گنہگار ہوں. 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک قطرے آپ پانی سے پلا دو. آزادارو جب کوئی اثر نہ ہوا، امام حسین نے 6 ماہ کے بچے کو چلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. پھر جب امام حسین نے اٹھایا اصغر کو اپنی آغوش میں، کچھ نمی محسوس ہوئی. اصغر کے کرتے کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ زمین اتنا جل رہی تھی کہ 6 ماہ کے بچے کے بدن میں چھا
निशाने पड़ गए। उर्मुरा का तीर चला, 6 माह का बच्चा भी शहीद हो गया। आज़ादारो इमाम हुसैन अस्कर की लाश को लेकर खैमे में वापस लौटे और दोबारा करबला की तरफ जाना चाहते हैं। घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े पे सवार हुए, क्या देखते हैं कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन कहते हैं इश्क़ बावफा, मुझे पता है तू भी सुबह से थक चुका है, लाशें पे लाशें ला रहा है, अब ये तेरी आखिरी सवारी है, अब तेरे ऊपर कोई सवार न होगा। सुल्ताना ने अपने सरों को झुकाया। इमाम हुसैन ने जब नीचे देखा, क्या देखा, 4 बरस की नन्ही बाली सकीना सुल्ताना के टापों से लिपटी फरियाद कर रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न जाना, जो भी सुबह से गया है वापस न आया। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पे उतरे, सकीना को अपनी आगोश में लिया। जो भी समझाया हो, बच्ची ने साहस दी, लेकिन कहा बाबा जाते जाते एक बार जमीन पे लेट जाइए, मैं आपके सीने पे लेटना चाहती हूँ। आज़ादारो इमाम हुसैन करबला की जमीन पे लेटे, 4 बरस की बच्ची ऐसे अपने बाबा को सीने पे चिपट कर लेती कि जैसे कई दिनों के बाद बाबा का सीना मिला हो। आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन में करबला की। आज़ादारो बीबी सकीना कहती बाबा, बाबा जब आपकी याद आए कि मैं क्या करूंगी बाबा, बाबा आप तो जा रहे, मैं किसके पास सोऊंगी बाबा। इमाम हुसैन का सकीना आज से अस्कर मेरे पास सोएगा, तुम माँ के पास सोना। और सकीना जब तुम्हें बाबा की याद आएगी तो मक्तल में आके आवाज देना, ये बाबा तुमसे मुलाकात करेगा। आज़ादारो इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। वो अजीम शान जंग थी कि फौजे यजीदी भागने लगी, आवाजें कहती आई, बस या हुसैन बस, ऐ हुसैन सुजात के तेवर दिखा चुके, अब सब्र के तेवर दिखाओ। आज़ादारो जुल्फ़िकार को ध्यान में रखना था, जो फौजे अभी भाग रही थी, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है। शिमराल कुल दिया सरोवर में जुदाई हुई, कयाम में असयात चलने लगी। वाह हुसैना की सदा बुलंद हुई। अब कौन है जो मक्का खैमे में ये खबर पहुंचाए, अरे सुल्ताना ने अपने सर को पूरे हुसैन से लगा और खैमे की जानिब बढ़ा। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह नसीब। अरे ठीक है भाई, और क्या चाहिए।